کیونکہ سب سے بڑی سنت سنت دعوت ہے، سب سے بڑی سنت سنت دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے کام کا مقصد ہے احیاء سنت، حضرت فرماتے تھے میرے کام کا مقصد سنتوں کا احیاء ہے، سب سے اہم اور سب سے بڑی سنت وہ سنت دعوت ہے۔ کہ یہ غور کریں کہ سنت دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاتے، صحابہ کو دعوت دیتے، صحابہ کو دعوت دیتے۔ اس زمانے میں تو تصور ہی کیا جاتا ہے کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزو، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں مسلمان بن کر رہو، ایمان والوں مسلمان بن کر رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، میں بار بار جو میں عرض کر رہا کہ ہمارا اصل میں ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں۔ جو آنے سے عذر کرے اس سے وہاں بات کر کے مسجد کے لیے فارغ وقت لے لینا چاہیے، لیکن اصل بات کرنے کی جگہ مسجد ہے اصل، کیونکہ حدیث قدسی ہے من اتانی ماشیا، جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ فرما رہے ہیں خود کہ میں اسے دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے، کہ مدت کا بچھڑا ہوا دوست آج ملا ہے، جس سے اتنا مل کر خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے یہ تبشبش، اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے۔ اس لیے ہمارے اصل کام یہ ہے کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف اٹھا کر لاؤ، کیونکہ جو ہی تم نے اسے مسجد کی طرف چلایا اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ گئی، یقینی بات ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے من اتانی ماشیا، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مجھے ضروری بات عرض کرنی ہے، کیونکہ دیکھو بھائی بات یہ ہے جو محنت بھی چاہے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو جاوے، چاہے اس کو شہرت کتنی بھی حاصل ہو جاوے، جو محنت خلاف سنت ہے اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے۔ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، سنت کی طرف لاؤ۔ سب سے بڑی سنت میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سنت وہ دعوت میں انفرادی دعوت ہے، انفرادی دعوت۔ اصل میں کام بڑھ گیا ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیان تقریر یہی دعوت ہے، نہیں، اصل دعوت انفرادی دعوت ہے، ایک ایک فرد کے پاس چل کر جانا، کیونکہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے۔ داعی مطلوب نہیں ہوتا، داعی طالب ہوتا ہے، امت مطلوب ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ انفرادی دعوت اصل ہے، ایک ایک فرد کو دعوت دینا، ایک ایک فرد کو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک، میری بات ذرا غور سے سننا بھائی، میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک ایک فرد کو اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے، اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس کے ٹھہرنے کی توقع نہ ہو، تو اپنی نفل نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے، نفل نماز توڑ دے، پہلے اس کو دعوت دے۔ حضرت کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، غالباً وہ ملفوظات جو حضرت کے مولانا مظہور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں، اس میں 209 نمبر کا یہ ملفوظ ہے کہ نماز توڑ کر اس کو دعوت دے۔ اگر وہ ٹھہرنے والا ہے تو نماز پوری کر کے دعوت دے، جانے والا ہے تو اس کو پہلے دعوت دے پھر نماز پوری کرے۔ کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں، ایک ایک امتی کے ذمے پوری امت ہے، اور پوری امت کے ذمے ایک ایک امتی ہے۔ انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت ہے۔
کیونکہ میں نے عرض کیا کہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں پر خود لپکتے تھے. یہ نہیں کہ آپ اس میں رہیں کہ لوگوں کو میرے پاس لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور نماز ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے. اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے مسجد میں. آپ خود محراب سے خود تشریف لے گئے آخری صف میں واصلہ ابن اسقع کے پاس، اور جا کر آپ نے کو دعوت دی. یہ نہیں کہ ان کو ہمارے پاس لاؤ، آپ خود تشریف لے گئے. بلکہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر میں تھے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ایک آدمی کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے، آپ خود بڑھے اس کی طرف. صحابہ سے نہیں فرمایا جاؤ اس کی بھی دعوت دو، آپ خود بڑھے اس کی طرف. اور آپ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ تم میرے رسول ہونے کی گواہی دے دو؟ مجھے تو عرض کرنا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا. اب تو جماعت کو کھانا پکانا نہ پڑا کہ جی نصرت ہو گئی. نصرت ضرورت کی پورا ہونے کو نہیں کہتے، نصرت تو داعی کے مقصد میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں جس سے داعی اپنے مقصد میں کامیاب ہو، وہ ہے غیبی نصرت. میرے دوستو عزیزو، ضرورت کی لائن کی برکتیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی. اصل میں نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں نازل ہونا اور ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر عاجز ہو جائیں. چنانچہ آپ نے فرمایا میں غیبی نصرت بتا رہا ہوں کہ انفرادی دعوت پر غیبی نصرت کیسے نازل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا، اس آدمی نے کہا دیہاتی نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی وہ درخت دے گا جو اس وادی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس درخت سے گواہی دی. اسے تینوں مرتبہ گواہی دی بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر انہوں نے میری اطاعت کی تو سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. تو سنت دعوت میں سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.